السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے تو آج ہم لوگ آیت نمبر 24، 25 اور 26 کریں گے، کیونکہ تینوں ایک دوسرے سے بہت تسلسل میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہروخ، آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں۔ جی میں کرتی ہوں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ اب یہ سیریز شروع ہو رہی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کلام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہہ دیجئے۔ تو قل، انہیں کہہ دو، هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ ذرأکم، ذرا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اور اسپریڈ کر دینا، پیدا کر کے پھیلا دینا۔ تو اس نے تمہاری تخلیق کی اور تمہیں پھیلا دیا فی الارض، زمین میں، وإلیہ تحشرون، تو پھیلانے کے بعد یہ فار ایور کی لائف نہیں ہے تمہاری، بلکہ اس لیے پھیلایا ہے کہ وہ تمہیں جمع کرے اپنی طرف، وإلیہ، اس کی طرف، تحشرون، حشرہ، تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حشرہ یا حشرو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ جمع کرنا، ایک پوائنٹ پر انہیں سمیٹ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کر کے پھیلا دیا، یعنی کہ تم کوئی بائی چانس یا کوئی اتفاق سے، کوئی کوئنسیڈنس سے نہیں پیدا ہوئے ہو، بلکہ اس کی قدرت کا ایک یہ پارٹ ہے کہ جو اس نے تمہیں پیدا کیا، اور یہ اس کے حکمت کا ایک پارٹ ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں جو مناسب جگہ تھی وہاں پر تمہیں پھیلا دیا۔ اب جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ورلڈ کی پاپولیشن آج کی تاریخ میں ہے 7.8 بلین پیپل، اور سبحان اللہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک وزڈم کا حصہ ہے یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ ایشیا میں پیدا کرتا ہے، کسی کو امریکہ میں، کسی کو افریقہ میں، کوئی ایک دم انٹارکٹیکا میں پیدا ہوا ہے، کوئی نارتھ پول کے کارنر پر ہے، کوئی ساؤتھ پول کے کارنر پر ہے، کوئی اس جگہ پر پیدا ہوا ہے کہ جہاں برف ہی برف نظر آتی ہے، کوئی اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر برف زندگی بھر نہیں دیکھی جاتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اتفاق سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہمیں پیدا کر کے ہمیں اس زمین پر پھیلا دیتے ہیں، اور اس لیے پھیلا دیتے ہیں تاکہ سمیٹ سکیں۔ حشرہ یعنی سمیٹنا، وإلیہ تحشرون۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، لیکن کسی دوسری جگہ پر۔ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اپنے لیونگ روم میں بیٹھ کر آرام سے پڑھیں اور اسے بند کر کے رکھ دیں۔ کوئی اور ٹاپک کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے اگر آپ نے تھوڑا سا قرآن پڑھا تو اس کا صحیح فہم آپ کو نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ہم دنیاوی نالج کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہاف نالج از آلویز ڈینجرس۔ تو ایک آیت آپ نے کہیں پر پڑھی ہے تو اس کی تفسیر، اس کی تشریح قرآن خود کسی دوسری جگہ کرتا ہے، اس لیے مکمل قرآن کی نالج ہونا ضروری ہے آپ کو، تبھی جو بات کہی گئی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔
تو یہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 179 کے جہاں پر ذرا کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پھیلا دیا ہے کس کے لیے؟ جہنم کے لیے، کثیرن بہت سارے، جنوں میں سے بھی اور انس میں سے بھی. کیوں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پھیلایا ہے؟ کیونکہ اس میں قصور انسان کا خود کا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ہمارا عمل کر کے کیا فائدہ، کیونکہ ہر آیت کے بعد آپ کو ریزن ملتا ہے. تو کیوں جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں لیکن لا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں، بیہا اس کے ذریعے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، انہیں آنکھیں ہیں، لا یبصرون، دیکھتے نہیں ہیں وہ، بیہا اس کے ذریعے. وَلَهُمْ آذَانٌ، سماعت ہے، لا یسمعون بہا، سنتے نہیں ہیں. یعنی کہ جو ان کی مطلب کی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں جو ان کے نفس کو اچھی لگتی ہیں، وہ تو سنتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انہیں یہ سب چیزیں دیے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ آیت میں ہی بات کی ہے آنکھوں کی، کانوں کی اور افئدہ کی، تو یہاں پر ایگزیکٹ اسی چیز کی تشریح ہو رہی ہے کہ پھر جب وہ نہیں یوز کریں گے تو پھر وہ یعنی کس چیز کے لیے بنائے گئے ہیں؟ جہنم کے لیے، پھر چاہے انس میں سے ہو یا جنس میں سے ہو. اولائکا، یہ لوگ، کالانعام، they are like animals، animals کی طرح ہیں یہ، بلکہ rather ہم اضلوا، animals سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. کیوں اینیمل سے بھی زیادہ کیوں ہے؟ اولائکا ہم الغافلون، غفلت کرتے ہیں، اپنے مقصد کو نہیں پہچانتے ہیں. کس پرپس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے؟ اشرف المخلوقات، دی بیسٹ آف دی کریشنز بنایا گیا انہیں، ان بلٹ ان میں ایک حکمت رکھی گئی. جانوروں میں تو نہیں رکھی گئی. جانوروں کا تو یہی کام ہے کہ صبح اٹھنا، پیٹ کے لیے فکر مند ہونا، کھانا پینا، بس سورج کو اگتے ہوئے دیکھنا، چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا، ان کی لائف ہے. مگر جو انسان کی جس کو کسی اور اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اگر وہ جانوروں کی طرح رہے گا کہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی، صبح اٹھ کر صرف یہ ہے کہ میری ارننگز کیا ہو، عورتوں کا یہ ہے کہ گھر کا معاملہ کیا ہو، اور کھانا ہے، پینا ہے، زندگی اچھے سے گزارنا ہے، اور دین کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں یہ، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اولئک ہم الغافلون، غفلت میں ہے، آنکھ بند کیے ہوئے ہیں وہ. جس طرح کہ کل ہم نے دیکھا کہ آنکھ بند کر کے جانوروں کی طرح سر جھکا کر جو انہیں فالو کر رہا ہے بس اس کے پیچھے پیچھے چلیں. اور فالو کرنے والا ہو سکتا ہے ٹینجیبل ہو، انٹینجیبل ہو، کوئی ان کا ایک سیکٹ ہو، کوئی ان کا ایک فرقہ ہو، کوئی ان کی ایک سوچ ہو، کوئی اسلام کے اندر ہی انہوں نے اپنا کچھ ایک طبقہ نکال لیا ہو، یا پھر ان کا خود کا نفس ہو، ان کا موڈ ہو، ان کو جو اچھا لگتا ہے، جو انہوں نے اپنا خود معبود بنا رکھا ہے، ہر وہ چیز جو انہیں پسند آتی ہے بس اس کے پیچھے پیچھے چلنا بغیر سر اٹھائے، نہ خود سویین ہے اور نہ ہی ان کے لیے صراط مستقیم ہے. تو اس کی فردر تشریح کی اللہ تعالیٰ نے ذرا کی. تو قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیلایا ہے یہاں پر اس زمین کے اس خطے میں، اور کسی مقصد کے لیے تمہیں وہاں پر رکھا ہے. جب سبحان اللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میں اس ورلڈ میں، اس پارٹ میں کیوں پیدا ہوئی، اور کوئی اور جو ہے جو زیادہ ڈیولپڈ کنٹری میں ہے، جو زیادہ رچ کنٹری میں ہے، وہ وہاں پر کیوں ہے، یا پھر میں یہاں پر ہوں اور کوئی افریقہ کے کوئی بہت ہی کوئی پور سی جگہ پر ہے جہاں پر جو بیسک نیسیسٹیز ہے وہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں کیوں پھیلایا، وہاں یہ ذرا کیوں کیا؟
تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بہت بڑی حکمت کی ایک پارٹ ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ سمجھ کر پیدا کر کے پھیلا دیا ہے ساری دنیا میں، اس لیے پھیلا دیا ہے کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، قَالَ يَقُولُ، اور وہ کہتے ہیں، متا، استفہام للوقت، للزمان، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب، when، هذا الوعد، الوعد، هذا بدل مبدل منہ اور مرکب اشاری، یہ وعدہ، کب ہوگا یہ وعدہ، وَيَقُولُونَ، وہ سب کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، کس چیز کا وعدہ، کہ تم تحشرون، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے، یعنی زندگی بعد الموت، لائف آفٹر دس لائف۔ وہ بیلیف میں صرف قریش کو ہی پرابلم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بتاتے تھے کہ یہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، تو قریش اس نظریے کو ریجیکٹ کرتے تھے۔ تو صرف قریش ہی نہیں تھے، پچھلے جتنے بھی نیشنز تھے، ہر کسی نے اس چیز کو جھٹلایا، اور دوسری چیزوں کے ساتھ اس چیز میں انہیں سب سے زیادہ پرابلم ہوتا تھا، کیونکہ آخرت کا جو نظریہ ہے یہ آپ کے اندر ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرتی ہے، یو آر آنسریبل ٹو سم ون، جو یہ چیز ہوتی ہے نا، تو وہ انسان کو ہمیشہ الرٹ رکھتی ہے، پھر وہ انسان سکون سے نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے کہ جیسا ہم گھر میں رہتے ہیں اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ CCTV کیمرہ ہے آن اور میں دیکھی جا رہی ہوں، تب ہمارا رد عمل، ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو تب ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے کوئی ایمپلائی ہوتے ہیں، اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ میرا باس دیکھ رہا ہے تو ان کا سارا ایٹیٹیوڈ ایک دم الگ ہو جاتا ہے، اور جب وہ واچڈ نہیں ہوتے، مانیٹر نہیں ہوتے، تو وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ آپ کو اپنی ہر ڈیڈ کا، اپنے ہر عمل کے بارے میں جواب دینا ہے، یہ نہ پچھلی امتوں کو کچھ یہ اتنا اچھا لگتا تھا نظریہ، نہ ہی قریش کو۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ ریجیکٹ کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس چیز پر بلیو نہیں کرتے تھے۔ ھذا الوعد، یہ وعدہ یعنی ریزریکشن کا، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی۔ تو کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو صدقہ، صادقین، صدقہ اس کا اسم الفاعل صادق یعنی سچ بولنے والا، اور اس کی جمع صادقین۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو، یعنی بتاؤ ہم کو، ہمیں دیکھنا ہے، ہم کو فزیکل آئیز سے دیکھنا ہے۔ یہاں پر صادق نہیں یوز ہوا ہے، جیسے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا کہ بتا دو، نشانی بتا دو کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ صادق ہوتا، سنگولر میں ہوتا، مفرد میں ہوتا، لیکن یہ جمع کے صیغے میں ہے۔ تو یعنی کہ یہ جمع کیوں ہے، پلورل کیوں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دعویٰ کا آغاز کیا، بگننگ کی، تو تھوڑے سے لوگ تھے جو ان کے اوپر اندھا اعتماد کرتے تھے، کیونکہ وہ سالوں سال سے ان کا ساتھ تھا، ان کی وائف تھیں، ان کے دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق، اور بھی ان کی فیملی کے اور ان کے احباب میں سے تھے۔
جب حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور واللہ آپ کا کبھی غلط بات نہیں کہتے اور میں دین اسلام پر ایمان لاتا ہوں، اور انہوں نے شہادہ پڑھا، اس کے بعد صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہی 14 پیپل embraced اسلام، وہ لوگوں نے شہادہ پڑھ لیا۔ تو یعنی کہ یہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک یہ اورا کی طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ آپ پر ایمان لاتے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے ایمان لائے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے کہ تھیوری نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد قرآن وہ چیز ہے کہ جو پڑھنے کے بعد آپ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، حالانکہ وہ تنہائی پسند تھے، وہ سوشل نہیں تھے، انہیں خاموشی، انہیں تنہائی پسند تھی، قرآن نے آ کے کیا کیا، چلو کھڑے ہو جاؤ، ابھی عمل کا وقت ہے۔ یعنی صرف اور صرف تھیوری نہیں ہے ہمارا دین، جب ایک اچھی چیز پہنچ گئی ہے اب آپ کو کھڑے ہونا ہے حق کے لیے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو تھے وہ ایمان لانے کے بعد وہ خاموش نہیں رہے، انہوں نے بھی دعویٰ کا کام شروع کیا، اور سب سے پہلے جنہوں نے شروع کیا حضرت ابو بکر صدیق کے، ان کے ذریعے سے اسی وقت 14 لوگ آ گئے اسلام میں۔ تو یہ سارے لوگ یہی بات کرتے تھے مشرکین سے، حاضل وعدو، کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، تو یہ ہر کسی کو یہ لوگ ریجیکٹ کرتے تھے، اور اس لیے یہاں پر یہ جمع کا صیغہ آیا ہے کہ صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان تک پیغام نہیں جا رہا تھا، بلکہ صحابہ کرام نے بھی اپنا دعویٰ کا سفر شروع کر دیا تھا۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہاں ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ہمیں۔ کیونکہ جب ایک انسان آئیڈل ورشپنگ کرتا ہے، جب قریش بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہر بت کے ساتھ انہوں نے اسے فیکلٹی دے کر رکھی تھی، یہ پانی چاہیے تو یہ والا بت ہے، یہ بارش چاہیے تو یہ والا بت ہے، پیسے چاہیے تو یہ والا بت ہے، تو یعنی کہ آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے پھر وہ صرف ان چیزوں پر بیلیو کرتا ہے جو آپ کے سامنے ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ ایک ڈیگریڈیشن آ جاتا ہے، وہ ایک استحصال ہو جاتا ہے آپ کے برین کا، کہ پھر آپ کو کوئی بھی چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے آپ اس کے اوپر بیلیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہر چیز کے لیے یہ لوگ کیا کہتے تھے، پروف بتاؤ، ہمیں بتاؤ۔ تو یہ جو وعدہ ہے، تم لوگ جو ہم سے وعدہ کرتے ہو کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے اور شہادہ پڑھ لیں گے تو یہ زندگی کے بعد جب ہم اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈز دیں گے، ہمیں جنہ ملے گا، یا پھر غلط کریں تو جہنم کی آگ ملے گی، تو بتاؤ ہمیں اس کا پروف کیا ہے۔ تو اسی چیز کو فردر ہم دیکھیں گے کہ انہی آیت کا تسلسل کہاں ہے۔ یہ ہے سورہ یاسین آیت نمبر 54۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ سیم ایگزیکٹ یہی فریز یوز کر رہے ہیں، تو لیکن یہاں پر خاموشی ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، اور جب یہ بولتے رہیں گے کہ کہاں ہے وعدہ، بتاؤ ہمیں بتاؤ ہمیں، تو ما ينظرون الا صيحة واحدة، ایک زبردست اسکریم، ایک زبردست شاؤٹ، ایک زبردست چیخ کی آواز ہوگی، تأخذهم، کہ جو انہیں پکڑ لے گی، وهم يخصمون، جبکہ وہ آرگیومنٹس کر رہے ہوں گے۔ یعنی جب تک یہ جو مینٹیلٹی ہے، یہ جو بیلیف ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ قیامت قائم ہونے تک یہی چلتا رہے گا۔ اور ہماری اس وقت کی بھی ایرا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہی کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے۔
اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جنت بھی اسی دنیا میں ہے، جہنم بھی اسی دنیا میں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، کہ جو کرما کہا جاتا ہے آج کل، کہ تفکیر ہے اعمال کی آپ کی، اسی دنیا میں آپ کو ساری اچھائی بھی ملنی ہے، برائی بھی ملنی ہے، اور مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ لاجیکل ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہیں صرف اور صرف ایک باڈی ہے، تو جب باڈی ہماری ڈیکمپوز ہو جائے گی تو پھر ساری زندگی ہماری ختم، کوئی عدم سے کوئی ہمیں پیدا نہیں کرے گا۔ تو فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو پھر وہ ایسے ہوں گے کہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا، جو ٹرمپٹ میں بلو کیا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ اپنی قبروں سے دم تیزی کے ساتھ رب کی طرف بھاگیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کس نے ہمیں جگا دیا ہماری قبروں میں سے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وعدہ رحمان کا، وصدق المرسلون، اور جو بھیجے گئے تھے انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، اور ہمارے سامنے وہ حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا تسلسل ہے۔ اور قیامت کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ وعدہ بتاؤ کب ہے یہ وعدہ، تو اس سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے ابی سعید کی رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انعم، کس طرح میں خوش رہ سکتا ہوں، کس طرح میں مطمئن رہ سکتا ہوں۔ وصاحب القرن قد التقم القرن، کہ جو ٹرمپٹ بجانے والے، جو سور پھونکنے والے ہیں، کہ انہوں نے اپنے قرن جو ہے، جو سور ہے، انہوں نے اپنے منہ میں لے لیا ہے۔ واستمع الاذن، اور سن رہے ہیں وہ، کان ان کے لگے ہوئے ہیں۔ متی یؤمروا، کب وہ انہیں امر ملے گا، بالنفخ فینفخوا، کہ اتنے قریب ہیں ہم قیامت کے، کیونکہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں کیا ایک نشانی تھی کہ آخری پیغمبر آ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس کے بعد بہت زیادہ دنیا قیامت کے قریب ہو جائے گی۔ تو یہ ابی سعید کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ کہ ہم کس طرح سے ہم خوش ہو سکتے ہیں، کس طرح سے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ جبکہ جو وہ ملک ہیں وہ اپنے منہ میں سور کو لیے، اپنے کانوں کو اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف، حکم کی طرف رکھے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور کب وہ اسے بلو کریں۔ فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اتنا ہیوی تھا صحابہ کرام کے اوپر کہ فقال لهم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولوا، کہا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہ یہ دعا پڑھتے رہا کرو۔ ان کے لیے یہ اتنا ہیوی تھا۔ تو یہ لوگ جو آخرت کو نگیٹ کرتے تھے، ریجیکٹ کرتے تھے، تو یہ صرف یہ لوگ نہیں تھے، پچھلی ساری امتیں جو ہیں، انسان کا جو نفس ہے وہ ہر وہ چیز جو اس کے فائدے کی ہے، جو اس کے مزے کی ہے، وہ اس چیز کو لے لیتا ہے، اس پہ بلیو کرتا ہے۔ تو پچھلی امتیں بھی یہ کہتی تھی کہ نہیں، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ چیز سورہ المؤمنون میں بھی ریلیٹ کی گئی ہے کہ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ بھیجا گیا ان میں رسول
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ ہونا چاہیے. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرو گے؟ وقال الملأ من قومه الذین کفروا، تو ان میں سے ملأ یعنی سردار، ایلیٹ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہو، پیسہ دیا ہو، من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ، تو اپنی قوم سے اس نے کہا کہ جو کفر بھی کرتے تھے اور مکذب بھی تھے، کس کے لیے؟ بلقاء الآخرۃ، آخرت میں ملنے کے لیے. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فی الحیات الدنیا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بلیسنگز دی تھی. ما ھذا الا بشر مثلکم، کیا ہے یہ؟ صرف ایک انسان ہے. یعنی اپنی رسولوں کے لیے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو صرف انسان ہے، مثلکم، تمہاری طرح. یاکل مما تاکلون، کھاتا ہے یہ جو تم کھاتے ہو. منہ ویشرب مما تشربون، اور پیتا ہے جس میں سے تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو اگر تم اطاعت کرو گے اپنے جیسے ایک آدمی کی، تو تم تو بہت بڑے لوزرز ہو. يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تو کیا یہ اس چیز کی طرف تمہیں بلاتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، اور جب تم مٹی ہو جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بھی ختم ہو جائے گی تو تم مخرجون، تم کیا باہر نکلو گے؟ ہیہات لما توعدون، یعنی مذاق اڑانے کی بات اور ایک دم ڈینائل کی بات کہ ہو ہی نہیں سکتا. ہیہات ناٹ پاسبل. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، تو یہ جو ساری اللہ تعالیٰ پہلے کی بھی مثالیں دے رہے ہیں کہ پچھلی بھی جو امتیں تھیں وہ یہی کہتی تھی ہیہاتا ناٹ پاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو یہ صرف آپ سے ہی نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہ پچھلی امت والے اپنے ہر رسول کے ساتھ اسی طرح انہوں نے معاملہ کیا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، کب ہے آپ کا وعدہ. تو قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، تو ان سے کہہ دیجئے انما العلم، انما اونلی اینڈ اونلی، العلم، کس کا علم؟ ھذا الوعد کا، یہ جو علم ہے، یہ جو نالج ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا، اور میں صرف اور صرف، انا نذیر مبین، میں نذیر ہوں، میں ڈرانے والا ہوں. یہ ورڈ کا ہم انالیسس دیکھ چکے ہیں. مبین، بیانہ، کلیئر، جس میں کوئی آنکھوں کا ایلیوژن نہیں ہو سکتا، جو کلیئرلی، کلیئرٹی کے ساتھ جو آپ کو نظر آئے. مبین، ایک دم کلیئر، برائٹ، میں وہ ہوں، نذیر ہوں، اور اس کی صفت کیا ہے؟ مبین ہوں. تو یہ قیامت کا علم جو ہے یہ غیب ہے، لیکن وہ کیا چاہتے تھے کہ بتا دو کس دن آنے والی ہے، اور ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ بتا دو تو اس دن ہم پریپیئرڈ رہیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے رہے ہیں کہ انہیں کہہ دو کہ یہ جو علم ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسا کہ حدیث جبریل میں بھی جبریل علیہ السلام نے جو کئی کویسچنز پوچھے تھے، اس میں سے ایک یہ کویسچن تھا کہ بتاؤ ساعت کا کب قائم ہوگی، کہ قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو سوال پوچھ رہا ہے اور جس سے سوال پوچھ رہا ہے دونوں ہی نہیں جانتے یہ چیز، یعنی کہ کوئی پیغمبر نہیں جانتا اور نہ ہی جو ملائکہ کے سردار ہیں وہ تک نہیں جانتے یہ چیز. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سکھایا نہیں تھا، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں کچھ چیزیں بتانے آئے تھے. اس کے باوجود بھی یہ جو بیلیف ہے، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ ان بلڈ ہوتا ہے ایک مومن میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was so sure کہ مجھے کیا، جو ملائکہ کے سردار ہیں ان کو بھی یہ نہیں پتا، کیونکہ انما العلم عند اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ زندگی کب ختم ہوگی ہماری، یہ دنیا کب ختم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی،
کسی کا اس کو علم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ علم. اور میں جو ہوں تمہارے اوپر واچ نہیں رکھتا ہوں، میں تمہیں زور زبردستی سے اس طرف نہیں لاتا ہوں، میں تو صرف اور صرف ایک نذیر ہوں، یعنی تمہیں انفارم کرنے والا، تمہیں ڈرانے والا، مبین ہوں، کلیئر ہوں میں. تو الحمدللہ ہم نے آیت 24، 25 اینڈ 26 کر لی. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے کہ جو کبھی کوئی نشانی نہ مانگے بلکہ غیب پر اس کے اوپر ایمان رکھیں، اس کی علامتوں پر ایمان رکھیں، اور قیامت والے دن، اس دن کے جب اللہ تعالی ہم سب کو حشر کے میدان میں کھڑا کریں گے تو ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس کے بہت پسندیدہ ہو، جسے وہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ لا تجعلنا منہم، ہم سب کو یہ ساری چیزوں سے دور رکھے کہ جو ہمارے عقیدے کی راہ میں کسی طرح بھی ہمارے ایمان کو ڈکریز کرے، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی مانگیں یا کوئی سوال کریں، کسی طرح کا بھی ڈاؤٹ ہمارے ایمان میں نہ آنے پائے. آمین یا رب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.